گورنام سنگھ نے اپنے بیٹے دلیر سنگھ سے پوچھا، تیرے رزلٹ دا کی بنیا؟ اس نے جواب دیا، ٹیچر کہندی سی اسی کلاس وچ ایک سال ہور لانا پئے گا۔ سردار نے خوش دلی سے کہا، پتر سال بھامیں دو ہور لگ جان، پر یاد رکھیں کدی فیل نہیں ہونا۔ اپنی عمر عزیز کا نصف حصہ ہم نے سرکاری اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی خاک چھاننے میں صرف کیا ہے۔ رٹا جاتی علم کے اس گرد گرد سفر میں دلیر سنگھ جیسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر ہم نے تعلیم کے ساتھ پنجہ آزمائی ترک کی، نہ لا علمی سے محبت۔ ہم پہلی مرتبہ گاؤں کے جس سرکاری پرائمری اسکول میں داخل ہوئے، اس کی عمارت درس و تدریس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کے باڑے کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ رات کو خدا کی ایک مخلوق جن کمروں میں آرام کرتی، دن کو تقریباً ویسی ہی ایک مخلوق وہاں زیور تعلیم سے آراستہ ہوتی۔ صبح جب ہم اسکول پہنچتے تو مخلوق اول چراگاہ میں جانے کے لیے وہاں سے نکل رہی ہوتی۔ کیا جب کہ ہمیں دیکھ کر ان کے جذبات اسد اللہ خان جیسے ہوتے ہوں، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ ہمیں ہر صبح اپنے اسکول سے بھیڑ بکریوں کے نکلنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی ہماری ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری اسکولوں سے بھیڑ بکریاں ہی نکلیں۔ ایک شب اس اسکول میں بھانڈوں کا تماشا بھی ہوا۔ ایک بھانڈ نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا، 9 بوریاں 13 توڑے۔ ہم بھانڈ کے پاس علم کی فراوانی سے بہت متاثر ہوئے۔ تب جب کلاس میں ہمارے پلے کچھ نہ پڑتا تھا تو ہم سوچتے کہ 5ویں جماعت کے بچوں کے پاس کافی توڑے علم اکٹھا ہو چکا ہوگا۔ پھر ہم 5ویں جماعت میں بھی پہنچ گئے، مگر معلوم ہوا کہ اس سٹیج پر بھی بچوں کے دامن میں توڑے تو کجا، پاؤ بھر علم بھی نہیں ہوتا۔ یہاں آ کر ہمارا نقطہ نظر تبدیل ہوا اور ہم نے 8ویں کلاس کے بچوں کو فار مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون سناتے دیکھ کر خیال کیا کہ اصل علم تو ان کے پاس ہے۔ 8ویں میں بھی ہم کوری رہے تو سمجھ آئی کہ حقیقت میں میٹرک کے طلباء ان علم کی ندیاں ہوتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میٹرک کی سند اور شرمندگی اکٹھی ہمارے ہاتھ لگیں، کیونکہ ابھی تک ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ گیان و ہنر کے دریا تو کالج میں بہتے ہیں اور ایف اے پاس اصل علامہ ہوتا ہے۔ رٹا شٹا لگا کر یہ امتحان بھی پاس کر لیا، مگر علم کی صورتحال جوں کی توں رہی۔ پھر کسی نے بتایا کہ مایوسی کی ضرورت نہیں، گریجویٹ صحیح معنوں میں علم کا سمندر ہوتا ہے۔ ہم نے پھر کمر کس لی اور جیسے تیسے اس ڈگری پر بھی ہاتھ صاف کر لیا۔ اب جب ہم گورنر پنجاب کے دستخطوں سے مزین 1 مربع گز کی بی اے کی ڈگری کو دیکھتے اور پھر اس کی روح سے اپنے علم کا جائزہ لیتے تو سخت مایوسی ہوتی۔ علم پر دسترس کے شوق میں ماسٹر ڈگری کی کو پیمائی کے دوران ہمیں یقین تھا کہ اب تو ہم خود بھی یہاں سے علم و دانش کے کوہ گراں بن کر ہی اتریں گے، مگر صد افسوس اس بوری سے بھی ریت ہی نکلی۔ پھر ہم نے خاندانی دیوانی مقدمات لڑنے کا چارج سنبھالا اور کچہری میں وکلا کی دھواں دار قانونی بحثیں سنی۔ تب ہوش آیا کہ تعلیم کی انتہا تو وکالت ہے۔ بس صاحبو، ہم نے ایل ایل بی کا امتحان بھی پاس کیا، مگر آپ سے کیا پردہ، علم و شعور سے ہم کورے ہی رہے۔ آخری کوشش کے طور پر ہم نے کالم نگاری کر کے بھی دیکھ لیا، کیونکہ کالم نگاروں کو لوگ دانشور کہاں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج تعلیم کی بوریاں اور توڑے باندھنے کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حصول علم کے سنہرے دور میں گھر میں ہمیں ایک تھا بادشاہ اور اسکول میں پیاسا کوا، لالچی کتا، چالاک لومڑی اور بے وقوف گدھا جیسی سبق آموز کہانیاں تو بہت رٹائی گئی، مگر جمہوریت اور انسانوں کے متعلق ہم نے ذرا کم ہی پڑھا ہے۔ مسخ شدہ تاریخ جس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں تھا، ہم نے گھوٹ گھوٹ کر پی،
مگر تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا کوئی کرینہ نہ بتایا گیا۔ ہم نے نستعلیق اخلاقیات تو بہت سیکھیں مگر علم سے کوسوں دور رہے۔ البتہ اس تعلیمی تجربے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ ہم معقولیت اور حقائق سے آری بے سروپا کہانیاں، محبوبہ کو لغویات سے بھرپور خطوط اور سرکاری صاحب بادران کے نام بھیک مانگنے کے انداز میں نوکری کے لیے درخواستیں لکھنے کے گر سے خوب آشنا ہو گئے۔ حصول علم کے اس سفر کے دوران رٹا جاتی نظام تعلیم تبدیل ہوا، نہ لا علمی سے ہمارا روایتی عشق مان پڑا۔ ایسے آئیڈیل ماحول میں ہمارے دماغ میں جتنی گنجائش تھی اتنی بوریاں علم سما گیا۔ ایک بات ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس تعلیم نے ہمیں مطالعہ کا اعلی ذوق بخشا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم نے ایک خوش شکل سی خاتون سے کہا کہ میں تمہیں کھلی کتاب کی مانند پڑھ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، ضرور پڑھو مگر اندھوں کی طرح ٹٹول کر نہیں۔